اسپین کی جو یونٹ ہے، چوتھی یونٹ، اس کے تحت ہم عبدالرحمن الداخل کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد عبدالرحمن الثانی کو پڑھ چکے ہیں، جسے عبدالرحمن الاوسط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 852 تک ختم ہوتا ہے۔ 852 سے لے کر کے 912 تک کا جو دور ہے، یہ جو مدت ہے، کم و بیش 60 سال کی یہ مدت، 60 سال کی مدت میں متعدد حکمراں ہوئے۔ عبدالرحمن الثانی کے بیٹے محمد نے 24 سال تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد محمد کے بیٹے منذر تخت خلافت پر آئے، اور منذر کی بعض ناقابل اندیشیوں اور اس کے سیاسی معاملات میں نااہلی کی بنیاد پر اسے ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، اور 2 سال کے اندر ہی اس کے سوتیلے بھائی عبداللہ نے قتل کر دیا۔ 34 سال محمد نے گزارے، اور 2 سال منذر کی مدت خلافت ہے، 36 سال۔ اور اس کے بعد منذر کے سوتیلے بھائی عبداللہ نے، ظاہر منذر کا کوئی جانشین نہیں تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اسی قاتل سوتیلے بھائی نے خلافت کا بار اپنے کاندھوں پر لیا، خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور 24 سال تک یہ حکمراں رہا۔ تو 36 اور 24، یہ 60 سال کی مدت، گویا 852 کے بعد جو عبدالرحمن الثانی کی مدت خلافت کے ختم ہونے کی تاریخ ہے 852، 60 سال کے بعد 912 میں عبدالرحمن الثانی، بلکہ عبدالرحمن الثالث تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ عبدالرحمن الثالث نے جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، کم و بیش اسی دن سے، اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، کہ جو خرابیاں رونما ہو گئی تھیں اس سے پہلے کے 2-3 حکمرانوں محمد، منذر اور عبداللہ کے زمانے میں، اور اسپین میں جو خانہ جنگی کی جو کیفیت ہو گئی تھی، اور دوسروں کی طرف سے جو چیلنجز اور موانع جو سامنے آ گئے تھے، عیسائیوں نے بھی واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ حالات یہ تھے کہ اندلس کے سارے شہر، سارے اسٹیٹس عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے، اور اموی حکومت اندلس کے اندر صرف قرطبہ میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے حالات میں عبدالرحمن الثالث نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ عبدالرحمن الثالث کے بارے میں گفتگو کرنے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو اس سے متعلق مباحث ہیں، میں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو عبدالرحمن کی پالیسی سے متعلق ہے، اس کے نظام حکومت سے متعلق ہے،
اور دوسرا حصہ اس کے کارناموں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی پالیسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہی وہ تخت خلافت پر آیا، مسند خلافت کو جیسے ہی سنبھالا، اس نے یہ اعلان کر دیا اندلس میں، یہ اس کی ایک اسٹریٹجی تھی، اس کی یہ پالیسی تھی کہ جو ہمارا باغی ہو گئے ہیں، جو اور سرکش ہیں، اور جنہوں نے سینٹر سے، مرکز سے، قرطبہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، وہ سارے امراء اور حکام سرنڈر کر جائیں، اگر سر اطاعت جھکا دیں یا اطاعت و فرمانبرداری کا حلف لے لیں تو ان کے لیے عافیت ہے اور ان کے لیے راحت کے اور سامان بھی کیے جائیں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو امراء اور جو حکام باغی ہو گئے تھے، جو سرکش ہو گئے تھے، بیشتر لوگوں نے، تقریباً تمام ہی لوگوں نے سر اطاعت جھکا دیا، اور اس طرح عبد الرحمن الثالث کے لیے اسپین میں پھر فضا سازگار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کی یہ بات گوش گزار کی گئی کہ قرطبہ کے علاوہ سارے شہر، قرمونہ، شدونہ، اشبیلیہ، دوسرے اور تمام بلاد اندلس عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے، اور دھیرے دھیرے عیسائیوں سے عبد الرحمن الثالث نے اپنی حکمت عملی کے سبب، اپنی جرأت مندی کے سبب، اپنی حوصلہ مندی کے سبب، اور عیسائیوں کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرنے کے سبب ان علاقوں کو، ان جگہوں کو، ان شہروں کو اموی حکومت میں ملایا، مرکز کے تحت کرنے کی کوشش کی، اور اس جدوجہد میں، اس کوشش میں عبد الرحمن الثالث کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کامیابی کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ عیسائی بھی سرنڈر کر گئے، اور امراء اور حکام اور دوسرے باغی اور سرکش لوگوں نے بھی سرنڈر کیا۔ خاص طور پر عیسائیوں کے سرنڈر کرنے کی جو وجہ مورخین بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن کی شخصیت میں جو عدل پروری کا جو نمایاں وصف تھا، اس کی بنیاد پر عیسائی اس کے گرویدہ ہو گئے، اور عیسائیوں نے اموی حکومت کے تحت رہنا پسند کر لیا۔ مرکز کے تحت اس طرح سارے علاقے آ گئے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا عبد الرحمن الثالث اسپین میں اموی حکومت کی نشست ثانیہ کا بڑا علم بردار بن کر کے سامنے آیا۔ اس کی پالیسی میں یہ بات بھی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو ملک کے اندر خرابیاں رونما ہوئی ہیں، جو بغاوتیں رونما ہوئی ہیں، وزراء کو با اختیار بنا دینے کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی وجہ اس کے نزدیک، عبد الرحمن الثالث کے نزدیک، یہ تھی کہ وزراء کو بڑی آزادی دے دی گئی تھی، اور اپنی آزادی کا وہ استعمال کرتے ہوئے بغاوت سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ
عبد الرحمن الثالث نے یہ بات پیش نظر رکھی کہ وزراء کے اختیارات کم کیے جائیں اور ان کو محدود کیا جائے. ہوا یہی کہ جب ان کے اختیارات کم ہوئے اور یہ پابند ہو گئے اور عبد الرحمن ان کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگا، ان کی پالیسیز پر نظر رکھنے لگا، ان کے طریقہ عمل پر نظر رکھنے لگا، تو بغاوتوں اور شورشوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. عبد الرحمن کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا سیاسی واقعہ رونما ہوا، یا یوں کہا جائے کہ اندلس کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بہت خوشنما اموی حکومت کے لیے بڑا شاندار واقعہ، بہت ہی روح پرور واقعہ، وہ یہ کہ جب عباسی خلیفہ مقتدر کا جب قتل ہوا تو عبد الرحمن کو اس بات کا موقع ملا کہ کیوں نہیں عباسی خلافت سے اپنا رشتہ بالکل منقطع کر لیا جائے اور مرکز کا پابند رہنے کے بجائے خود مختار اور آزاد ریاست اسپین کے اندر قائم ہو جائے دوبارہ. اس میں اس کو کامیابی ملی، بلکہ 16 جنوری 929 عیسوی کا دن وہ دن ہے کہ اس دن باضابطہ عبد الرحمن نے یہ اعلان کیا کہ اب اندلس کی یہ اسلامی حکومت یا اموی حکومت اب جو ہے دمشق کے تحت نہیں ہے، بغداد کے تحت نہیں ہے، بغداد کے تحت نہیں ہے، اور عباسی خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس طرح امیر المومنین کہلایا اپنے آپ کو، خلیفہ کے لقب سے ملقب کیا. یہ بڑا کارنامہ تھا. یہ اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ 14-15 سال کی مدت گزری ہوئی ہوگی، ظاہر ہے جب اس نے 912 میں خلافت کا چارج لیا اور 929 کی یہ بات ہے، تو کم و بیش 15-16 سال کی اس مدت میں باضابطہ خلافت، اموی خلافت کا قیام اندلس کے اندر عمل میں آ گیا. یہ تو اس کی پالیسی سے متعلق یا اس کے نظریے سے متعلق، اس کے سیاسی بصیرت سے متعلق یہ باتیں تھیں. اس کے کارناموں پر اگر نظر دوڑایا جائے، دیکھیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عبد الرحمن الاول کو یا عبد الرحمن داخل کو یقیناً مصائب و شدائد کا بہت سامنا کرنا پڑا، لیکن وہاں افریقہ میں جب پہنچا وہ، اور افریقہ ہی سے جب جدوجہد کرنا شروع کیا، تو اس کا نانیالی قبیلہ نفزاوا نے بڑی مدد کی، اور خود اسپین کے اندر جو امویوں کے حلیف تھے انہوں نے بڑی مدد کی. اور اسپین کے حالات ایسے تھے کہ جن پر قابو پانے میں عبد الرحمن داخل کو بہت حد تک آسانی ہوئی. عبد الرحمن الثانی یا عبد الرحمن الاوسط کے سامنے ماحول خوشگوار تھا، سارے جھاڑو جھنکاڑ، سارے خس و خاشاک صاف کر دیے گئے تھے، موانع و مشکلات
ख़त्म हो गई थी, चैलेंजेस पर काबू पा लिया गया था, 30 साल का इसको मौका मिला और शुरू दिन से ही इस्लाह व फलाह का काम इसने करना शुरू कर दिया। लेकिन आपकी इत्तला के लिए कि अब्दुर्रहमान अस्सानी के बाद या अब्दुर्रहमान अल-औसत के बाद जो 60 साल का वक्फा है, जिसमें अब्दुर्रहमान अस्सानी का बेटा मोहम्मद और उसका बेटा मुंजिर और फिर जो है वो अब्दुल्ला, ये जो हुक्मरान होते हैं, इन हुक्मरानों ने एक तरह से अगर ये कहा जाए तो भेजा नहीं होगा कि बहुत हद तक अंदलुस के खुशगवार हालात पर पानी फेर दिया था। या दोनों अब्दुर्रहमान, जो अब्दुर्रहमान अल-अव्वल और अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन दोनों के कारनामे धुंधले हो गए थे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पूरा का पूरा स्पेन, कुर्तबा के अलावा सारा स्पेन पर ईसाइयों का कब्जा हो गया था। इस्लामी सल्तनत से सारे शहर निकल चुके थे, पूरा स्पेन निकल चुका था और स्पेन सिकुड़ गया था और खाना जंगी की कैफियत थी, तरह तरह के हालात पैदा हो गए थे, बगावतें थी, शोरिशें थी। ऐसे हालात में अब्दुर्रहमान अस्सालिस ने जब खिलाफत का चार्ज लिया तो यकीन जानिए 14-15 साल की मुद्दत में अपनी पॉलिसीज को जो मुरत्तब किया और खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाने लगा। 14-15 साल की मुद्दत ही गुजरी थी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के दूसरे ममालिक ने ये शर्फ व सादत समझा कि स्पेन से सफारती ताल्लुकात कायम किए जाएं और अब्दुर्रहमान अस्सालिस से रवाबित मजबूत किए जाएं। ये जाहिर है इस्लामी सल्तनत के लंबरदारों के लिए, अंदलुस के मुसलमानों के लिए, उमवी हुकूमत के फरमारवा अब्दुर्रहमान अस्सालिस के लिए और इसके मुताल्लिकीन के लिए, सब के लिए ये बहुत ही उम्मीद अफजा और हौसला अफजा बात थी। मैं अर्ज कर रहा था कि जो कारनामे हैं, इसने जो 50 साल की मुद्दत में जो कारनामे अंजाम दिए, उन कारनामों का अगर इसको इस तौर पर भी इंटरप्रेट किया जाए, जैसा मैंने पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया कि पहला हिस्सा पॉलिसीज पर और दूसरा हिस्सा कारनामों पर, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो असल कारनामे अंजाम दिए गए, उन कारनामों की वो तमहीद थी जो 14 या 15 साल गुजरे और जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से मुलक़्क़ब हुआ, उन सारे मवाने को, सारे मुश्किलात को, सारे चैलेंजेस को ख़त्म किया। जाहिर है कोई शख्स, कोई फरमारवा, कोई हुक्मरान, कोई मुदब्बिर, कोई सियासतदान, कोई मुंतजिम ये देखता है कि पेशकदमी कब की जाए। पेशकदमी तो उस वक्त की जाती है, इनिशिएटिव उस वक्त लिया जाता है जबकि बिल्कुल हालात खुशगवार और साजगार हों। मिसाल के तौर पर इनिशिएटिव लेना शुरू दिन से शुरू कर दिया अब्दुर्रहमान अस्सानी ने या अब्दुर्रहमान अल-औसत ने कि हालात पूरे तौर पर खुशगवार थे और इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। लेकिन 60 साल मुद्दत में अब्दुर्रहमान अस्सानी के बाद, अब्दुर्रहमान अल-औसत के बाद 7 साल मुद्दत में, 60 साल मुद्दत के अंदर जो बर्बादी हो चुकी थी, जो मुल्क में इंतशार और जो खाना जंगी की कैफियत बर्पा हो गई थी, जो तवायफुल मुल्की का दौरा हो गया था, उसको ख़त्म करने में और जो वज़रा और उमरा और हुक्काम की जो बगावत हो गई थी, उसको ख़त्म करने में तकरीबन 15-16 साल का ये वक्फा लगा। तो इसको हम अब्दुर्रहमान अस्सालिस के कारनामों की तमहीद भी कर सकते हैं। इस दौर को, जो 15 साल दौर है, इस दौर को उसके असल कारनामों की तमहीद भी कर सकते हैं। मैं आपके कुछ गुजार करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में, किसी भी सूबे के अंदर इक़्तिसादियात को बड़ी अहमियत हासिल होती है। मैंने कल भी इस पर गुफ्तगू की थी, इशारा किया था। अब्दुर्रहमान अस्सालिस का ज़माना वो ज़माना है, अगर हम अब्दुर्रहमान के ज़माने में देखते हैं, अब्दुर्रहमान अल-अव्वल के ज़माने में देखते हैं कि 6 लाख आमदनी, 6 लाख दिनार, सुर्ख दिनार आमदनी थी, तो अब्दुर्रहमान अस्सानी के ज़माने में 10 लाख जो है आमदनी हो गई। और अब्दुर्रहमान अस्सालिस के ज़माने में देखिए
کہ کروڑوں میں جو ہے آمدنی ہو گئی، سالانہ آمدنی ہو گئی. اور جو غیر ملکی جو تجارت تھی اس کے ذریعے جو ہے صرف جو ہے کم و بیش جو ہے 1,20,00,000 دینار حاصل کیے جاتے تھے. مالگزاری کا جو سسٹم تھا، زمین پر جو مالگزاری لگتی تھی، اس مالگزاری کے ذریعے کم و بیش 2,86,54,000 مورخین نے بتائے ہیں کہ اتنی رقم حاصل ہوا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے 7,56,000 کم و بیش 7,00,000 جو ہے دینار جو ہے وہ کم و بیش دوسرے ذرائع سے حاصل ہوا کرتے تھے. تو یہ اقتصادی حالات کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس نے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی، اور اس طرح سے اقتصادیات کو ترقی ملی. فوج کو ترقی دینے کے لیے، فوجی ترقی کے لیے جو اس نے کام کیا، بحری اور بری دونوں فوج کی تیاری کے لیے جو اس نے کام کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کی فوج میں 1,50,000 لوگ صرف جو ہے رجسٹرڈ تھے. پورے اسپین میں 1,50,000 سپاہی جو ہے رجسٹرڈ تھے، اور 12,000 افراد اس کی فوج میں 12,000 افراد جو ہے مسلح اس کے باڈی گارڈ کے طور پر رہتے تھے. تو اس طرح سے بری فوج کو اس نے باضابطہ کیا، منظم کیا، بہت مستحکم کیا. اور بحری فوج کے لحاظ سے بھی ایک بڑا بیڑا تیار کیا جس میں 50,000 افراد تھے. 50,000 افراد پر مشتمل جو ہے وہ بیڑا تھا. اور جب کبھی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، عبد الرحمن الثالث کو کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا اپنے انتظام کا اور اپنے نظم اور اپنے تدبیر کا. اپنے سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کی آمدنی کے لیے اس نے تقریباً کم و بیش 1,000 جہاز، بحری جہاز تیار کروائے تھے. 1,000 بحری جہاز. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں اس ساحل سمندر پر اس کا کوئی جہاز نہ ہوتا ہو. کہیں 2 جہاز، کہیں 4 جہاز، کہیں 10 جہاز. پوری دنیا کے اندر جو اس کے جہاز پھیلے ہوئے تھے. زراعت کی طرف اس نے خاص توجہ دی، کاشتکاری کی طرف، آبپاشی کی طرف، کسانوں کی ضروریات کی طرف اس نے خاص توجہ دی، اور پورے اندلس کو لال آزار کر دیا. یہ عبد الرحمن کی وسعت ظرفی یا اس کا ذوق، اس کا حسن ذوق ہے کہ باہر سے پودے منگوایا کرتا تھا، باہر ممالک سے پودے منگوایا کرتا تھا، اور پورے اندلس کو سبزہ زار کرنے میں ہر وقت جو ہے کوشاں رہتا تھا. یہ بعض علاقوں میں 60 میل کی دوری تک انگور اور زیتون کے باغات تھے. یہ زراعت کا حال تھا، آبپاشی کا یہ حال تھا اس طرح سے. اور عبد الرحمن الثالث کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ رعایا کی بھلائی، رعایا کے ساتھ انصاف، رعایا کے ساتھ مساوات کا طریقہ، رعایا کی خوشحالی کے طریقے، رعایا کو خوش رکھنے کا طریقہ، اس کے آرام اور راحت کا خیال، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت مستحکم ہوتی ہے. چنانچہ یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نے جال بچھا دیا، مدارس کا جال بچھا دیا، مساجد کا جال بچھا دیا، اور کسانوں کے لیے آبپاشی کے مختلف طریقے سے انتظام کیے، یتیم خانے اس نے بنوائے، فلاح و بہبود کے اور کام کیے، بے شمار اس نے کام کیے. تو یہ عبد الرحمن ثالث کے کارنامے کی ایک جھلک ہے جو اس طور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے تو علم و ادب کی سرپرستی بھی اس نے کی. علماء اور فضلاء تیار ہوئے. قرطبہ کے علاوہ باہر ممالک سے، بغداد سے، دوسرے ممالک سے، عراق سے، بغداد سے اور دوسرے ممالک سے جو لوگ جو آیا کرتے تھے، جو علماء آیا کرتے تھے، اور وہ علماء تفسیر، فقہ، طب، نجوم اور دوسرے علوم میں ماہر تھے. اور ان علماء کو اساتذہ سمجھ کر کے یہ لوگ حاشیہ نشین ہوا کرتے تھے. میں
بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عبد الرحمن الثالث نے اندلس کو ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، تمدنی لحاظ سے، عوام کی فلاح بہبود کے لحاظ سے، وہاں انتشار افتراق کو ختم کر کے اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو خوشگوار کرنے کے لحاظ سے، عیسائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ عدل اور مساوات کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر عبد الرحمن الثالث کو دیکھا جائے تو صرف یہی نہیں کہ اس نے ایک عظیم اور شاندار ملک کو پھر بنایا، اسپین کو کی نشست ثانیہ کی، بلکہ یقیناً عربوں کی لاج رکھی اور عربوں کی عزت و ناموس کی پاسداری اس نے کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبد الرحمن کی شخصیت کا پہلو، جو عبد الرحمن کی شخصیت ہے، عبد الرحمن کی شخصیت کا جو پہلو ہے، یا عبد الرحمن کی جو خدمات ہیں، عبد الرحمن کی خدمات کے پیش نظر یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے بارے میں مورخین نے اگر یہ کہا ہے تو بیجا نہیں کہا ہے کہ عبد الرحمن الثالث کی شخصیت شاہجہاں کی ہے، تعمیرات کے معاملے میں شاہجہاں کی سی شخصیت ہے، اور حسن کی قدردانی کے لحاظ سے جہانگیر کی شخصیت ہے، فتوحات کے لحاظ سے اکبر اعظم کی شخصیت ہے، اور ذکر الہی کے لحاظ سے، یاد الہی کے لحاظ سے اورنگزیب کی شخصیت ہے۔ یہ عبد الرحمن الثالث، جس کا زمانہ 912 سے لے کر کے 961 تک ہے، جو 50 سالہ دور ہے، مورخین اگر یہ کہتے ہیں تو اس سے اتفاق ہمیں ہوتا ہے، اور اتفاق کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ پوری زندگی میں ہمیں 14 دن ایسے ملے ہیں کہ جبکہ راحت کے دن گزرے ہیں، جبکہ آرام و آسائش کے دن گزرے ہیں۔ بہرحال عبد الرحمن الثالث کے کارناموں پر نظر ڈالنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ عبد الرحمن ایک انتہائی جانباز، ایک بہت بڑا مدبر، ایک بہت بڑا سیاستداں، ملکی فتوحات کا ماہر، تہذیب و تمدن کا بہت بڑا علمبردار، خوشحالی، ملک کے اندر خوشحالی لانے، عوام کی راحت کا خیال کرنے، عوام کو ہر طرح سے راحت رسانی کرنے، معذوروں اور اپاہجوں کا انتظام کرنے، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پورے اسپین کے اندر اس نے انتظام کیا، معذوروں کی کفالت کا انتظام کیا، اپاہجوں کی کفالت کا انتظام کیا۔ کوئی معذور ایسا نہیں تھا، کوئی پریشان حال ایسا نہیں تھا، کوئی مجبور ایسا نہیں تھا کہ جو ہے جو عبد الرحمن کے نظر التفات کا یا عبد الرحمن کے متعلقین کے نظر التفات کا مستحق نہیں ہوا ہو۔ عبد الرحمن الثالث کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں کو بتاتے ہوئے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آمدنی اس اندلس کی اس وقت تھی، پورے اندلس کی، پورے یورپ کی آمدنی ملا کر کے بھی اتنی آمدنی نہیں تھی۔ گویا عبد الرحمن الثالث نے 50 سال حکمرانی کر کے اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملایا۔ بس